اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے قبر کی پہلی رات، تو قبر کی پہلی رات کے تعلق سے آج ہم جانیں گے۔ تو شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ رسالہ مکمل سن کر قبر کی پہلی رات کی تیاری کا آپ کا ذہن بنے، تو شیطان کا وار ناکام بنا دیجیے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائے تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ تو جنازے کے نیچے سے ایک بچی زور و خطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار یعنی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور دل بے قرار ہو گیا۔ تو اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ تو دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بچی کو دیکھا تو وہ بچی آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور قبرستان پہنچ کر چھوٹی بچی اپنے والد کی قبر سے لپٹ گئی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے سب۔ تو وہ بچی رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزری آپ کی؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات کو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچ رہی تھی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ بھی مجھے پکارتے تھے تو میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بچی کے باتوں کو سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا تھا، آیا آپ اب بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفن گیا تھا تو کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا۔ تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر خوشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا خوشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ سے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنت کے کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت سے سینے سے لگاتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بینچتی ہے یعنی دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوستہ ہو جاتے ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟
اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر وہ بندہ گناہگار ہیں تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی نے کہا، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے، یعنی آپ کے باتوں نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا یا قبرستان کو دیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا، اور کبھی نہ کبھی آپ دیکھے ہوں گے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں کہ اے دنیا والوں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبر جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کے اندر حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، فرض ہونے کی صورت میں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، اور رزق حلال کمانے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اوابین، اشراق، چاس نفل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، سنتوں کو ماننے والا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیر نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اندر کا حصہ تو بڑے، یعنی حد نگاہ، ہماری نگاہ جتنے دور جاتی ہے اتنی دور تک بڑی ہو چکی ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور اسی مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ تو دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، روزے نہ رکھتا تھا، جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرض لے کر چھوڑ دینے والا تھا، یعنی قرض لینا اور اڑا مارنا، ویسا آدمی تھا، تو شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوے کے اڈے چلانے والا تھا، اور دلازاریاں کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، فلموں گانے دکھانے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹی چگلی، تہمت، بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، اور ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہو، اور ایسی چیخو پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ تو ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ کیا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ دوست و احباب اور سارے عزیزوں اقرب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جھلنے اور بولنے سے بھی قصیر ہوں گے، ایسے ہوش و آواز کے حالت میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور گھر میں کبھی بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں گے۔
تو یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہم زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہی تھے، یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہی یعنی قبر میں پہنچو گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں قبر والے ہم سے؟ قبر میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں، اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی یعنی دنیا میں تھے اور تم بھی یعنی وہی قبر میں پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا۔ جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹوں نے ضرور زخمی کیا۔ جس نے خوشیاں کا خزانہ پایا اسے موت کا رنگ مل کر رہا۔ ہم دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا زندے ہوتے ہیں مگر امی جان مر چکی ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کے ماں کے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثوں کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیزوں اقربوں کی حالت ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک دن وہ ہے جب اللہ کی طرف سے آنے والا تیرے پاس خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضگی کا پیغام، اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نام اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ تو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تو اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خوف خدائی رحمان عز و جل سے آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب شہداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اس کے باوجود قبر کی ہولناکیاں، نحوستیں اور تنہائیاں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبالغی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔ جنازے آگے آگے کہا کرتے ہیں، اے جہان والوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ افسوس ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کی بجلی چلی جائے رات کو تو دل گھبرا جاتا ہے، خصوصاً اکیلے ہو تو بہت خوف آتا ہے اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود قبر کے ہولناکیاں گپ اندھیریاں کا کوئی احساس نہیں ہے ہمیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم سے نہیں ادا ہوتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے،
افسوس رات اور دن گناہوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ یقیناً موت کا وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ تو اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اسی طرح قبر کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحم کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوتے تو وہ خوش گزار رہتے، یعنی جو نیک بندہ قبر میں داخل ہوگا وہ خوش ہوگا، اور جو گنہگار بندہ داخل ہوگا وہ عذابوں سے دوچار ہوگا۔ تو حشر کی تیاری کا ذہن ہمیں بنانا ہوگا، یعنی قیامت کے لیے توشہ ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں پر عمل کر کے قبر میں چراغ ساتھ لیتا جائے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہو یا فقیر ہو، سب کو قبر ایک ہی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی تو قبر اس کا برا حال کرے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔